إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پرحکمت کتاب میں سے سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 103 کا آخری حصہ باترجمہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ جب میں معراج سے واپس لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 انعامات عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مجھے بطور تحفہ عطا فرمائیں، اور فرمایا کہ جو رات کو سوتے ہوئے اپنے بستر پر آنے سے پہلے، سونے سے پہلے یہ 2 آیات تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوسرا تحفہ یہ عطا کیا کہ آپ کی امت کے ہر اس بندے کو میں معاف کر دوں گا جس بندے نے میرے ساتھ زندگی میں کبھی بھی شرک نہ کیا ہوگا۔ حالت توحید پر جس کا خاتمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن معاف فرما کر اپنی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور تیسرا تحفہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 نمازیں عطا فرمائیں۔ 50 نمازیں تھیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس بھیج دینے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد 5 کر دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ عظیم تحفہ عطا کر دیا گیا۔ اب ہم یہ بات علماء سے سنتے ہیں، کتب میں پڑھتے ہیں کہ نماز ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فلاں انعام بھی دیتا ہے، فلاں انعام بھی دیتا ہے، فلاں نعمت بھی دیتا ہے، اس پر اپنی فلاں رحمت بھی نازل فرماتا ہے۔ اور جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا، ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ایسا شخص اللہ کی جہنم کا ایندھن ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستطیعون، کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا تو یہ بے نمازی انسان سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی کمر میں ایک سریا ڈال دیں گے، لوہا ڈال دیں گے، اور اس کی کمر ایک تخت بن جائے گی، تختہ بن جائے گی، اور یہ ساری دنیا کے سامنے قیامت کے دن رسوا کر دیا جائے گا۔ تو یہ جزا اور سزا ہم سنتے ہیں، اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ اور احادیث کی روشنی میں جہنم کا سب سے نیچے والا گڑھا، اس کا نام ویل ہے۔ تو نمازیوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے والا گڑھا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز کے معاملہ میں وہ سستی کا شکار ہیں۔ اب ان سستیوں میں بہت سی سستیاں موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک سستی جو آج اس معاشرے میں موجود ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، لوگ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ وہ کون سی سستی ہے؟
نماز کو باجماعت ادا نہ کرنا، نماز باجماعت ادا نہ کرنا، انفرادی نماز ادا کرنا، بعد میں دوسری جماعت کروانا یا جان بوجھ کر لیٹ ہونا، یہ وہ سستی ہے، یہ اس امت کی تباہی کا ایک بنیادی سبب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، نماز پڑھتے ہیں لیکن ایسے نمازیوں کے لیے تباہی، بربادی اور ویل وادی ہے۔ قرآن مجید نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے لیکن نماز باجماعت کا حکم دیا ہے، باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، پہلا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ نے مومنوں پر نماز فرض کی ہے۔ کب؟ کتابا موقوتا، جب اس کا وقت ہو جائے۔ اور نماز کا وقت باجماعت اس وقت ہوتا ہے کہ جب مسجد میں سے آواز دے دی جائے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کتابا موقوتا، باجماعت نماز ادا کرنا مومنوں پر فرض ہے۔ اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، قرآن کہتا ہے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین، اے مریم سلام اللہ علیہا اپنے رب کے لیے خضوع اختیار کریں، مقنوتی، تمام عبادات، تمام معاملات اور امور اللہ کے لیے خاص کر دیں، واسجدی، سجدہ بھی کریں، ورکعی، رکوع بھی کریں، لیکن کیسے؟ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ قرآن مجید کا تیسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، آپ اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو، مسجد کو طاہر، پاک رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، اللہ کے گھروں کی صفائی کا اہتمام اور انتظام کریں۔ للطائفین، جو بیت اللہ کا طواف کرنے والے ہیں، والعاکفین، جو یہاں پہ اعتکاف کرنے والے ہیں، رکنے والے ہیں، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کریں، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اقیم الصلاۃ، نماز ادا کریں، وآتوا الزکاۃ، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں۔ یہاں پہ اللہ کا کلام مکمل ہے۔ اگر اللہ بس اتنی بات کہہ دیتا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، یہ اللہ کا کلام مکمل ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے حکم دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ نے تاکید کے ساتھ، تخصیص کے ساتھ حکم دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جب آنکھ کھلے مسجد میں نہیں آنا، جب دکان سے فرصت ملے مسجد میں نہیں آنا، جب کاروبار سے فراغت ملے تو مسجد میں نہیں آنا، مہمانوں سے جان چھوٹے تو مسجد میں نہیں آنا، بلکہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ساری ترجیحات پیچھے ہیں۔ ترجیح دی جائے گی تو نماز کو دی جائے گی، اذان کو دی جائے گی، رکوع سجود کو دی جائے گی، اللہ کے گھر کو دی جائے گی۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں محدثین نے بڑی شروحات لکھی ہیں۔ ان میں سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَقَدْ اسْتَدَلَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ، اہل علم کی، علماء کی کثیر جماعت نے اس آیہ مبارکہ سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے۔ بِهَذِهِ الْآيَةِ، یہ آیہ مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے وجوب الجماعہ،
کہ مسلمان جب نماز پڑھیں گے تو ان کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا لازم ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَرَهُمْ أَن يَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت محمد ہے، جو آپ کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو یہ بات کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ کے رسول کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ امتی ہونے کی دلیل پیش کرے کہ میں امتی ہوں۔ اور دلیل یہ ہے کہ أَن يَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جب وہ باجماعت نماز ادا کرے گا تب امتی ہے، یہ اس کے امتی ہونے کی دلیل ہے۔ میں اور آپ دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم محمدی ہیں، ہم اللہ کے رسول کو نبی مانتے ہیں، اگر تو وہ باجماعت نماز ادا کر رہا ہے پھر اس کے دعوے میں ہم شک نہیں کر سکتے۔ اگر وہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتا، اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، جب جی چاہا مسجد میں آ گیا، اپنے گھر میں مصلی بچھا لیا، تو یہ دلیل ہے کہ وہ امت محمدی میں سے نہیں ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں اَيْ صَلُّوا مَعَ الْمُصَلِّينَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا معنی یہ ہے صلوا مع المصلین، کہ امتی وہ ہے، محمدی وہ ہے، مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، صلوا مع المصلین، جو باجماعت نماز ادا کرنے والا ہے، جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے وہ امتی ہے، وہ محمدی ہے، وہ نمازی ہے۔ اور جو باجماعت نماز ادا نہیں کرتا، اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے، تو ایسا شخص اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کرے کہ وہ امت محمدی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز تم نے پڑھنی ہے، زکوٰۃ تم نے دینی ہے، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے؟ وارکعوا مع الراکعین، باجماعت نماز ادا کرنی ہے، امام کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ اور جو بندہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرض ب27 درجہ، جو بندہ باجماعت نماز پڑھتا ہے، اور باجماعت کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ سے نماز آ کے پڑھتا ہے، امام سے پہلے مسجد میں آتا ہے۔ اب یہاں پہ مسئلے الٹ ہیں، اب یہاں پہ باتیں الٹ ہیں۔ اذان پڑھے تو امام مسجد پڑھے، صفائی کرے تو امام مسجد کرے، مسجد کی ضروریات کا خیال رکھے تو امام مسجد رکھے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسجد کے ذمہ دار ہیں، ہم مسجد کے چودھری ہیں، ہم مسجد کے مامے ہیں۔ ہماری مرضی کے بغیر مسجد میں ایک تنکا بھی نہ یہاں سے ہلے، لیکن ہم ہاتھ باندھ کے آئیں، ہاتھ باندھ کے چلے جائیں، اور اگر امام کسی دن 1 منٹ جماعت سے لیٹ ہو جائے تو ساری مسجد سر پہ اٹھا لیتے ہیں، مولوی کہاں گیا، قاری کہاں گیا؟ جبکہ اسلام کا یہ اصول اور دستور ہے۔ احادیث اٹھا کے دیکھیں کہ امام جب مسجد میں آئے مکبر کو تب تکبیر کہنے کا حکم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلتے، آپ حجرے سے باہر آتے، ہم جماعت کے لیے تکبیر کہنا شروع کر دیتے، لیکن یہاں پہ امام کا مسجد میں پہلے موجود ہونا یہ فرض ہے۔ نمازی نہ آئیں کوئی بات نہیں، کیوں؟ ہم مسجد کے سارے معاملات کرنے والے ہیں، کیوں؟ ہم مسجد کے نمازی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الجماعت، باجماعت نماز ادا کرنا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، تکبیر اولیٰ سے نماز ادا کرنا، افضل من صلاۃ الفرض، ایک بندہ اکیلے نماز ادا کرتا ہے اور ایک بندہ تکبیر اولیٰ سے نماز ادا کرتا ہے، ب27 درجہ، 27 درجے باجماعت نماز ادا کرنا بہتر اور افضل ہے۔ 27 درجے تکبیر اولیٰ سے، تکبیر تحریمہ سے نماز ادا کرنا یہ بہتر اور افضل ہے بعد میں آ کر نماز ادا کرنے سے۔ دوسری حدیث ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، علماء نے، ائمہ محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس حدیث کی تائید میں صحیح حدیث موجود ہے، اس لیے یہ حدیث میں اپنی کتاب میں بیان کر رہا ہوں۔ اور جو صحیح حدیث وہ کون سی ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء ثم لم يجب على غیر عذرۃ فلا صلاۃ لہ، جس بندے کے کان میں اللہ اکبر کی آواز پڑ گئی، اس نے اذان سن لی، فلم یجب، پھر وہ نماز پڑھنے نہیں آیا، بعد میں آیا ہے، فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ جو اپنی مرضی کی نماز پڑھتا ہے، وقت گزار کے نماز پڑھتا ہے، اپنی مرضی سے وہ شہر کی کسی اور مسجد میں بھی چلا جائے، وہ محلے کی کسی اور مسجد میں بھی چلا جائے، اذان ہو گئی ہے، سن لی ہے، باجماعت نماز نہیں پڑھ رہا، فلا صلاۃ لہ، اس بندے کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اور ضعیف حدیث کون سی ہے؟ فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کا ہمسایہ ہے اس کی گھر میں نماز نہیں ہوتی، نماز ہوگی تو فی المسجد، مسجد میں نماز ہوگی۔ اور ہمسائیگی کتنے گھروں تک چلتی ہے؟ 40 گھروں تک ہمسائیگی چلتی ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد 40 گھروں تک نظر دوڑا لے، میرا اور آپ کا گھر اگر 40 گھروں کے اندر آتا ہے تو ہم مسجد کے ہمسائے ہیں۔ مسجد کے ہمسائے ہونے کے باوجود ہم گھر میں نماز پڑھیں پھر بھی نماز نہیں، اپنی مرضی سے نماز پڑھیں پھر بھی نماز نہیں۔ نماز کب ہوگی؟ الا فی المسجد، جب مسجد میں آئیں گے، اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا اصول یہ ہے، مسجد کا ادب اور احترام یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ سے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے، باجماعت نماز ادا کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث بڑی مشہور ہے۔ آنکھوں سے نبینے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آنکھوں سے نبینا ہوں، نظر نہیں آتا، مجھے مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں، بارش کی وجہ سے کیچڑ بھی ہوتا ہے، راستے میں کانٹے بھی ہیں، ٹھوکرے بھی ہیں، سارے معاملات ہیں، بڑے عذر پیش کیے کہ اللہ کے رسول میرے بڑے عذر ہیں، میں مسجد میں آ کر نماز ادا نہیں کر سکتا، مجھے رخصت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے رخصت دے دی، جبرائیل امین وحی لے کر آگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا کر کہا حل تسمع النداء، عبداللہ اے نبی نے صحابی، حل تسمع النداء بالصلاۃ، تیرے عذر اپنی جگہ پہ ہیں، تو نبینا ضرور ہے، راستے میں کانٹے موجود ہیں، اونچائی موجود ہے، ٹیلے موجود ہیں، تجھے لانے والا بھی کوئی نہیں، بارش کی وجہ سے کیچڑ بھی ہو جاتا ہے، تیرے سارے عذر اپنی جگہ پہ ہیں۔ حل تسمع النداء بالصلاۃ، کیا نماز کے لیے جو اذان کہی جاتی ہے تیرے کانوں میں آواز پڑتی ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اذان تو سنتا ہوں، اذان میرے کانوں میں پڑتی ہے، آواز سنتا ہوں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اجدک رخصتا، اے میرے نبینا صحابی تو مجبور ہے، تیرا قائد نہیں ہے، رستہ خراب ہے، تو گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، لا اجدک رخصتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے حکم دے دیا ہے کہ تیرے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، تو نے بھی نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہے، باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ کہ آج ہمارے عذر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے ہیں؟ ہمارا عذر کیا ہے؟ ہمارا عذر یہ ہے کہ میں دکان پہ ہوتا ہوں، ہمارا عذر یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، کھانا تیار ہوتا ہے، ہمارا عذر یہ ہے کہ میں بیوی بچوں میں مصروف ہوتا ہوں، ہمارا عذر یہ ہے کہ ہم کسی مہمان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے عذر کوئی عذر نہیں ہے، یہ ہمارے عذر ہماری عادت بن چکی ہے۔
اور یہ عادت ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں کوئی تحفہ دے تو ہم اس تحفے کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اللہ کے نبی نے مرتے ہوئے، وفات پاتے ہوئے، انتقال کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میرے صحابہ نماز کے معاملہ میں سستی نہ کرنا، نماز کے معاملہ میں سستی نہ کرنا۔ اللہ کے نبی کو موت کی بے ہوشیاں طاری ہیں، آپ کو جب ہوش آتی ہے تو کوئی بات نہیں کہتے، یہی سوال کرتے ہیں، عائشہ میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی؟ اس قدر عظیم عمل نماز والا، اس قدر حساس معاملہ نماز والا، لیکن ہم نماز کے معاملے میں سست ہیں، یا تو پکے بے نمازی ہیں، اگر نماز پڑھتے ہیں تو اپنی مرضی سے جب جی چاہا تب آ کے پڑھ لی، تو جس کا جب جی چاہا آ کے پڑھی، قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازی کے لیے تباہی بربادی ہے۔ وہاں عبداللہ بن ام مکتوم کا رخصت نہیں ہے، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ وہاں عبداللہ بن ام مکتوم جو صحابی رسول ہیں، جنہیں کہا گیا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ کے رسول جب جہاد پہ جاتے، مسلح رسول کے وارث رسول اللہ کی غیر موجودگی میں اگر کوئی شخص ہوتا تو عبداللہ بن ام مکتوم ہوتا۔ اس عظیم صحابی کو بھی نماز کے معاملہ میں رخصت نہ ملی، ہمارے لیے رخصتیں ہی رخصتیں ہیں، ہمارے لیے معاملات ہی اور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے نبینا صحابی کو رخصت نہیں دی، تو ہمارے لیے کیسے رخصتیں پیدا ہو گئی ہیں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یلقی اللہ غدا مسلما، لفظ مسلم پہ غور کریں کہ جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے ان یلقی اللہ غدا مسلما، قیامت کے دن اللہ سے میری اور آپ کی ملاقات ہو تو مسلمہ حالت ایمان میں ہو۔ ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے یا ایک بندہ کافر ہوتا ہے، اس کے درمیان والا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جو نفاق والا راستہ ہے نا، نفاق والا، اس کی بھی وضاحت اللہ نے پہلے سپارے میں کر دی۔ پہلے سپارے میں اللہ نے 3 گروہ بیان کیے، ایک مسلمانوں کا، دوسرا منافقوں کا اور تیسرا کافروں کا۔ ان تینوں گروہوں کو بعد میں اللہ نے 2 گروہ بنا دیا، مسلمانوں کا گروہ الگ کر دیا، منافقوں کا اور کافروں کا الگ کر دیا۔ من سرہ ان یلقی اللہ غدا مسلما، ان یلقی اللہ غدا مسلما، جو یہ بات پسند کرتا ہے قیامت کے دن میری اللہ سے ملاقات ہو مسلمہ، تو میں مسلمان اللہ کے ساتھ ملاقات کروں۔ اسے کیا کام کرنا چاہیے؟ اسے ایک کام کرنا چاہیے، فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ، اسے 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، اسے 5 نمازیں پڑھنی چاہیے۔ کب؟ حَيْثُ يُنَادِي بِهِنَّ، اپنی مرضی سے نہیں کہ جب جی چاہا آگے، اپنی مرضی سے نہیں، حَيْثُ يُنَادِي بِهِنَّ، جب اذان کہہ دی جائے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہے۔ اور جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ میں حالت ایمان میں اللہ سے ملاقات کروں، اسے چاہیے کہ وہ 5 نمازیں با جماعت ادا کرے۔ بس یہاں پہ اللہ کے نبی نے اپنی بات مکمل نہیں کی، اس سے آگے بھی ایک اور بات بیان کر دی، اور وہ کیا کی؟ فرمایا فَإِنَّهُنَّ مِن سُنُنِ الْهُدَىٰ، جو بندہ 5 نمازیں تکبیر تحریمہ سے ادا کرتا ہے وہی سنت پر ہے۔ یا میں اس کا آسان معنی کروں تو اس کا آسان معنی یہ ہے کہ جو بندہ 5 نمازیں تکبیر تحریمہ سے ادا کرتا ہے وہ وہابی ہے، وہ اہل الحدیث ہے۔ اور جو بغیر عذر کے اپنی مرضی سے لیٹ کرے تو یہ دعویٰ بھی کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں اہل الحدیث ہوں، تو وہ اپنے دعوے پہ سچا نہیں ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما، جو 40 دن 40 یوما 40 دن نمازیں پڑھتا ہے، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دکھلاوے اور ریاکاری کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے۔
فی جماعتن جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ جو میں جمعے کے شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ جماعت سے نماز ادا کرنے کا معنی یہ ہے تکبیر اولیٰ سے ادا کرے، تکبیر تحریمہ سے ادا کرے۔ فی جماعتن کا معنی اس حدیث نے متعین کر دیا ہے کہ جماعت کا معنی یہ نہیں کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، میں اور آپ دوسری تیسری رکعت میں آ کر مل جائیں، میں اور آپ چوتھی رکعت میں مل جائیں۔ امام التحیات بیٹھا ہے، بھاگے بھاگے آئے، جلدی جلدی سے وضو کیا، وضو بھی صحیح نہ کیا، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے آ جائیں تاکہ جماعت کا ثواب مل جائے۔ فی جماعتن کا معنی یہ حدیث متعین کر رہی ہے۔ من صلی للہ 40 یوما فی جماعتن، جو با جماعت 40 دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کرتا ہے، یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، اور وہ جو جماعت ہے تکبیر اولیٰ سے ادا کرتا ہے۔ تو جماعت کا معنی تکبیر اولیٰ متعین کر رہی ہے کہ جماعت اسے کہا جائے گا جو تکبیر اولیٰ سے ادا کی جائے گی۔ جو تکبیر اولیٰ سے نماز ادا کرتا ہے کتبت لہ براءتان، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتا ہے۔ براءۃ من النار، ایک آزادی یہ لکھی جائے گی جو تکبیر اولیٰ سے، تکبیر تحریمہ سے، امام کے مسجد میں آنے سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے۔ براءۃ من النار، اللہ ایسے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ وبراءۃ من النفاق، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل سے نفاق، منافقت، گناہ، کدورت ختم کر دیتا ہے جو تکبیر اولیٰ سے نماز ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تکبیر اولیٰ سے نماز ادا کرنے والے بنیں، یہ عادت اپنائیں۔ اپنی مرضی سے جو نمازیں پڑھتے رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے انہیں چھوڑیں، نماز وہ پڑھیں جو اللہ کے قرآن نے حکم دیا ہے۔ قرآن نے حکم دیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، با جماعت نماز ادا کرو۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، سیدہ مریم کو کہا جا رہا ہے مع الراکعین، آپ بھی با جماعت نماز ادا کریں۔ یہ عورتوں کے الگ مسائل ہیں کہ وہ با جماعت نماز کیسے ادا کریں گی۔ قرآن کا تیسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، نماز با جماعت پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے گھر پاکیزہ رکھیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، لیکن نماز اپنی مرضی سے نہ پڑھیں۔ مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی با جماعت نماز ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔